हम्म, चलें आज के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, रात के 3:03 हो रहे हैं। हम्म। एक इंतहाई खूबसूरत शहर जिसे लोग उसकी कमाल की तरतीब की वजह से छोटा पेरिस कहते हैं, वो उस वक्त गहरी नींद सो रहा है। और फिर मतलब सिर्फ 45 सेकंड्स, हाँ, सिर्फ 45 सेकंड्स। बिल्कुल सिर्फ 45 सेकंड्स के अंदर वो पूरा शहर, उसकी शानदार इमारतें, कल्चर, सब कुछ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। 30 और 31 मई 1935 की दरमियानी शब 7.7 शिद्दत का वो जल्जला जिसने कोयटा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ऐसा ही है। और तारीखी रिपोर्ट्स बताती हैं कि महकमा मौसमियात का घड़ियाल 3:04 पर हमेशा के लिए रुक गया था। मतलब वो उस शहर की तारीख का आखिरी रिकॉर्ड शुदा वक्त था। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आज की इस गुफ्तगू में हमारा मकसद सिर्फ उस तबाही या मरने वालों की गिनती करना नहीं है। जी, तो फिर आज हम किस चीज पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं? सबसे दिलचस्प चीज एक ओरल हिस्ट्री यानी जुबानी तारीख पर मबनी बैनुल अक़वामी एकेडमिक जर्नल है। अच्छा, ये तो बहुत मुतनव्वे मवाद है। बिल्कुल। और इस जायजे का असल मिशन ये जानना है कि जब एक शहर मुकम्मल तौर पर मिट जाता है तो वो अपनी सकाफत, अपने जायकों और अपनी यादों को कैसे जिंदा रखता है। चलें इसके मुख्तलिफ पहलुओं को ज़रा खोल कर देखते हैं। ये वाकई एक बहुत अहम पहलू है क्योंकि हम अमूमन तारीख को इमारतों, किलों और पत्थरों से जोड़ते हैं। हाँ, जैसे कोई पुरानी इमारत देख ली और तारीख याद आ गई। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो सब इमारतें और निशानियां सिर्फ 45 सेकंड्स में गायब हो जाएं, तो क्वेटा की तारीख मतलब उसके लोगों की जुबानी यादों और रोजमर्रा की रिवायात में पोशीदा रहती है। ज़बरदस्त नुक्ता है। अच्छा, जायकों और सकाफत की बात चलिए तो यूट्यूब वीलॉग से बड़ी कमाल की मालूमात मिलती है। हाँ, वहाँ के खाने तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अब कोई चलाक के नमकीन रौश की जी मिसाल ले लें। क्या आपको अंदाज़ा है कि इसे तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मैंने सुना है कि ये काफी लंबा अमल होता है। जी, पूरे 3.5 घंटे लगते हैं और उसमें सिर्फ सीने और अगली टांगों का गोश्त इस्तेमाल होता है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे अनोखी लगी, वो ये कि आखिर में उस पर जानवर की चर्बी का तेल डाला जाता है। ओह, उसके पीछे एक पूरी साइंस और ज़रूरत है। मतलब ये खाने सिर्फ ग़ज़ाइयत नहीं है, ये इनकी कबायली शनाख्त है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, क्वेटा के मौसम काफ़ी सख्त होता है। सख्त सर्दी में उन्हें ज़्यादा तवानाई चाहिए होती है। और वो जो चर्बी का तेल है ना, वो दरअसल गोश्त के अंदर की नमी को बाहर निकलने से रोकता है। वाह, क्या कमाल की कुदरती साइंस है। मुझे तो क्वेटा के लोग और उनकी ये रिवायती खाने बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। मतलब किस लिहाज से? मतलब बज़ाहिर संगलाख और सख्त, लेकिन अंदर से बेहद नर्म और खुलूस से भरपूर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तशबीह है। और लाड़ी सजीबी तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये लोग 1967 से उसे बना रहे हैं। हाँ, और हैरत की बात यह है कि जदीदियत के इतने गलबे के बावजूद उन्होंने अपनी सैकड़ों साल पुरानी तरकीब बिल्कुल नहीं बदली। जी, वो इसके लिए पेशावर से एक खास लकड़ी मंगवाते हैं जिसे खाओ कहा जाता है। पेशावर से? मतलब कोयटा में अपनी लकड़ी भी तो है, इतनी दूर से क्यों? क्योंकि उस मखसूस लकड़ी का धुआं गोश्त को कड़वा नहीं करता और वो गोश्त को आग से तकरीबन 1 फुट दूर रखते हैं। ताकि वो जले ना। जी बिल्कुल। और उस पर कोई मसाला नहीं होता, सिर्फ नमक लगाया जाता है। यहाँ ये बात इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। मतलब सिर्फ नमक और लकड़ी का धुआं ही असल जायका बनाते हैं। और ये उनकी सकाफत की सादगी और गहराई को जाहिर करता है। और इन रिवायात को जोड़ने में चाय खानों का बड़ा हाथ है, जैसे गुल बखारी का चाय खाना। जी हाँ, जो 1935 के जल्जले के बाद उसी मलबे पर बना था। बिल्कुल। और आज भी वहाँ सियासत से लेकर मोहब्बत तक की कहानियाँ जन्म लेती हैं। एक और चीज़ जिसने मेरी तवज्जो खींची, वो उनका पहनावा है। आप बलूची चप्पलों की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। उन चप्पलों के तलवों में रबड़ के पुराने टायर इस्तेमाल होते हैं। और उसकी वजह भी उनका ज्योग्राफिया है। क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर चमड़ा कारामद नहीं रहता, वो फिसल जाता है। सही। टायर का रबड़ उन्हें उन पथरीले रास्तों पर मजबूत गिरफ्त देता है। और हर कबीले यानी मरी, बुगटी वगैरह का अपना अपना मखसूस डिजाइन होता है, जिससे वो दूर से पहचाने जाते हैं। कमाल है। अच्छा, अब जरा वापस उस तबाही की तरफ आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया।
زلزلے سے بالکل پہلے کے جو واقعات رپورٹس میں درج ہیں نا، وہ ہم، بہت عجیب ہیں۔ ہاں، جانوروں کی بے چینی کے حوالے سے بہت سی رپورٹس ہیں۔ جی، زلزلے سے چند گھنٹے پہلے کتے بہت زیادہ بھونک رہے تھے، پرندے اپنے پنجروں میں پھڑپھڑا رہے تھے، مطلب جانوروں نے کچھ محسوس کر لیا تھا۔ لیکن اس سب میں ایک بہت ہی حیران انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ شہر تو مٹی کا ڈھیر بن گیا، لیکن برطانوی فوج کی چھاونی کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ہاں، کیونکہ وہ ایک مختلف فالٹ لائن اور قدرے سخت مٹی پر قائم تھی۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جی بالکل، بتائیے۔ اگر برطانوی حکومت جانتی تھی کہ یہ خطرناک فالٹ لائن ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ 1934 میں بھی وہاں جھٹکے آئے تھے، تو انہوں نے اتنا بڑا شہر اور گیریزن وہاں بسایا ہی کیوں؟ مطلب کیا یہ حکمت عملی کی بہت بڑی غلطی نہیں تھی؟ بظاہر تو یہ واقعی ایک بڑی غلطی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اچھا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ انگریزوں کو افغانستان کی طرف سے روسی سلطنت کی پیش قدمی کا بہت خوف تھا۔ اس وقت ایک بڑی جیو پولیٹیکل کشمکش چل رہی تھی۔ مطلب انہیں زمین کے نیچے والے خطرے سے زیادہ سرحد پار والے خطرے کی فکر تھی۔ ریلوے لائن بچھائی گئی۔ اوہ، وہ ریلوے لائن تو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ جی، تو خطرات کے باوجود وہاں رہنا ان کی جغرافیائی اور عسکری مجبوری تھی۔ یہ پہلو تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن زلزلے کے اثرات اتنے المناک تھے کہ انسان سن کر کانپ جاتا ہے۔ جی، لاشوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کا تعفن پورے علاقے میں پھیل گیا تھا۔ ہاں، دستاویزات بتاتی ہیں کہ اسی وجہ سے 20 جولائی تک پورے شہر کو سیل کرنا پڑا تھا، کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اور اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، معاوضے کے حوالے سے۔ بالکل، جب مرنے والے بیلوں کے معاوضے کی بات آئی تو لوگوں نے جھوٹے دعوے شروع کر دیے۔ پھر اسے روکنے کے لیے حکومت کو لوگوں سے قرآن پر حلف لینا پڑا تھا۔ جس کے بعد وہ جھوٹے دعوے اچانک رک گئے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ آفت کے وقت انسانی رویے کیسے بدلتے ہیں۔ صحیح، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب شہر طبعی طور پہ مٹ گیا اور کوئی عمارت نہیں بچی تو اس کی یادیں کیسے محفوظ ہوئیں؟ یہاں ہمارا وہ کلیدی نقطہ آتا ہے، یعنی اورل ہسٹری جرنل کا حوالہ۔ جب کوئی شہر مٹ جائے تو اس کی تاریخ صرف لائف سٹوری انٹرویوز کے ذریعے زندہ رکھی جا سکتی ہے۔ لائف سٹوری انٹرویوز؟ ہاں، زبانی انٹرویوز۔ اس میں الیگزینڈر فرائیڈ اور ان کا جرمن اورل ہسٹری کا طریقہ کار بہت اہم ہے۔ یہ طریقہ کار عام صحافی انٹرویو سے کیسے مختلف ہے؟ اس میں 3 مراحل ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا پہلے مرحلے میں بالکل خاموش رہتا ہے۔ مطلب وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا؟ نہیں، وہ صرف سنتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یادوں کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ اگر آپ بار بار سوال کریں گے تو انسان صرف وہی بتائے گا جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ زبردست طریقہ ہے۔ مجھے اس نظریے کو پڑھ کر دستاویزی فلم کے اس حصے کا وہ یاد آ گیا جہاں ایک 85 سالہ بزرگ کا انٹرویو کیا گیا تھا۔ جی، انہوں نے زلزلے کی رات کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ زلزلے کے وقت زمین ایسے ہلی جیسے کسی نے قالین جھاڑ دیا ہو۔ اوہ واہ، قالین جھاڑنے کی یہ تشبیہ سرکاری دستاویزات میں تو نہیں مل سکتی۔ بالکل نہیں مل سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف خبریں نہیں پڑھتے بلکہ انٹرویوز کی گہرائی میں جاتے ہیں، کیونکہ زبانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت انسانوں نے حقیقت میں کیا محسوس کیا تھا۔ اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ زبانی کہانیاں صرف ماضی کا ماتم نہیں کرتی۔ تو پھر ان کا اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ کہانیاں مستقبل کی تعمیر کا حوصلہ بھی دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ ہم گرے تھے لیکن ہم دوبارہ کھڑے ہوئے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب آج کا کوئٹہ کیا ہے؟ آج کا کوئٹہ اسی زلزلے کی راکھ سے ابھر کر ایک کثیر الثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ بالکل، جیسے مری آباد کا علاقہ دیکھ لیں، وہاں ہزارہ کمیونٹی آباد ہے جو فارسی بولتی ہے، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت گھر بنائے ہیں، مذہب ہم آہنگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور صرف ثقافت ہی نہیں، قدرتی اور تاریخی عجائبات بھی تو ہیں۔ جیسے ہنہ جھیل۔ بالکل، جو 1894 میں برف کا پانی جمع کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ ہاں، اور ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک جہاں مارخور پائے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم لاکھوں سال پیچھے جائیں تو جیولوجیکل میوزیم میں ڈائنوسور اور بلوچی تھیریم کے فسلز بھی ملتے ہیں جو اسی علاقے سے دریافت ہوئے تھے۔ ہاں، اور اگر علمی و ادبی وراثت کی بات کریں نا، تو ریختہ کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر نے کمال کے دماغ پیدا کیے ہیں۔ جی، جیسے اتاشاد۔ بالکل،
عطا شاد، دانیال تریر اور محسن چنگیزی جیسے شاندار شاعر جنہوں نے ادب میں بڑا نام کمایا۔ لیکن ان تمام خوبصورتیوں، اس شاندار ثقافت اور ادب کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ بھی ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کیسا خطرہ؟ ہمارے ریسرچ کے مطابق پروفیسر دین محمد کاکڑ کی ایک تحقیق ہے جو بتاتی ہے کہ زمین کے نیچے کی وہ فالٹ لائن وہ رکی نہیں ہے۔ مطلب وہ اب بھی حرکت کر رہی ہے؟ جی ہاں، وہ فالٹ لائن ہر سال 8 ملی میٹر کھسک رہی ہے۔ اوہ، ہر سال 8 ملی میٹر! تو اس کا مطلب ہے کہ کوئٹہ کے گرد و نواح کے پہاڑ دوبارہ سے وہ تباہ کن توانائی جمع کر رہے ہیں؟ بالکل، اور ماہرین ارضیات کے 100 سالہ سائیکل کے تحت ایک اور بڑے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ 1935 کو اب تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں۔ یہ تو واقعی انتہائی ڈرا دینے والی بات ہے۔ جی، ہم خطرے کے بہت قریب ہیں۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں سامعین کے لیے ایک بہت ہی چپتا ہوا اور فکر انگیز سوال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ اگر 100 سال بعد زمین واقعی ایک بار پھر خود کو ریسیٹ کر لے تو آج کے کوئٹہ کی کون سی عمارتیں بچیں گی؟ شاید کوئی بھی نہیں۔ بالکل، شاید کوئی بھی نہیں۔ جو چیز باقی رہے گی وہ آج ریکارڈ کی جانے والی ہماری آوازیں اور ہماری زبانی کہانیاں ہوں گی۔ یادیں اور کہانیاں ہی اصل ورثہ ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنانی پڑے تو ہمارے شہر کی تاریخ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گی؟ کیا وہ کہانی صرف اینٹوں اور پتھروں کی ہوگی یا اس میں کوئی جان بھی ہوگی؟ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اسی خیال کے ساتھ ہم اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔